بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابا رواں۔ خواتین و حضرات، بات یہ کرنی ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ قیامت کی نشانیاں تو علماء کرام کے مطابق پوری ہو چکی ہیں اور قیامت سے حدیں کچھ تھوڑا آگے جا چکی ہیں۔ ویسے تو جو آج کہانی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس جرم کے متعلق میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد کو اس میں شاید اپنا چہرہ دکھائی دے۔ جی بالکل خواتین و حضرات، جب انسان، وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھول گیا، تو یہ آج کی جرم کہانی کچھ اسی نوعیت کی ہے۔ مانگا منڈی لاہور کا واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، بیان کرنا ذرا مشکل ہے۔ کوشش کروں گا کہ اچھے انداز میں میں آپ تک وہ تمام حقائق بیان کر دوں جو شاید عام حالات میں آپ بڑے بزرگ لوگ بھی بیٹھ کے آپس میں ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہانی ہے اس فحاشی اور اس بے حیائی کی نسبت کہ جو آج بدرجہ اتم ہمارے معاشرے کو قابو کر چکی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے فاخرہ۔ فاخرہ کی عمر بظاہر تقریباً کوئی 35-36 سال یا شاید 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اس نے جو اپنی عمر بیان کی شناختی کارڈ کے سلسلہ میں، وہ اس نے بیان کی 26-27 سال۔ فاخرہ خامند لس خاتون ہے، تنہا رہتی ہے اور بے حیائی کا آخری درجے کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ اس کے گھر طرح طرح کے لونڈے لپوڑے منہ کالا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بنیادی کاروبار اس کا منشیات فروشی ہے اور شوق اس کے بلیک ویب والے ہیں۔ جو یورپ کے ممالک کی جو فلمیں بنتی ہیں، وہ تو شاید پاکستان میں اس سے بھی بڑھ کے کچھ بن گئی ہوں، لیکن جو یورپی ممالک کی اوریا فلمیں ہوتی ہیں جو بڑے شوق سے دیکھی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے کا جو ایک سسٹم بن چکا ہے، ہم بڑے شوق سے فحاشی، اوریانی اور بے حیائی کے دل دادا ہو چکے ہیں، اور اس فحاشی، اوریانی اور بے حیائی کو دیکھنے کے بعد ہم تقریباً اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور پاکستان سر فہرست ہے ان ممالک میں جو اس قسم کی ویب سائٹس کو سرچ کرتے ہیں اور شوق سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور بڑے انہماک سے دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں۔ تمہید لمبی ہو گئی، لیکن اس جرم کہانی کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس جرم میں ملوث خاتون جو ہے اس کا آپ ایک دفعہ گھر دیکھ لیں۔ السلام علیکم جی سر، یہ فاخرہ کا گھر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی بیٹھک ہے سامنے، یہ پیچھے 2 کمرے ہیں، یہ سینٹر پہ ہال ہے اور یہ اس کا بلیک گیٹ ہے۔ یہ فاخرہ کا گھر ہے، یہ انہوں نے اوپر ٹینکی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ فاخرہ کا گھر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے خاتون کا گھر دیکھ لیا، اب اس گھر کے حدود اربا پہ غور کیجئے اور اس کے شوق پہ غور کیجئے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ جو خاتون ہے فاخرہ، یہ اپنے ہی محلہ دار، اپنے سامنے کے رہائشی ایک 12-13 سال کے لڑکے سے بے حیائی کرتی ہے۔ وہ بے حیائی کیسے بے نقاب ہوتی ہے، وہ بے حیائی کس حد تک کی بے حیائی ہے کہ آپ یقین کریں مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں آپ تک وہ بات پہنچا سکوں، لیکن بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بچانا ہوگا، معاشرے کو بچانا ہوگا اس گند سے، اپنے نوجوان نسل کو بھی، خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، کیونکہ آگے آگے جا کے یہ کیا گل کھلیں گے، کیا حالات ہوں گے، شاید وہ ہمارے قابو میں نہ رہے۔ تو بات کر رہا تھا جی کہ یہ جو فاخرہ ہے جس کا آپ نے ایک 5 سٹار بنگلو دیکھا، یہ مانگا منڈی تھانہ کے علاقہ کی رہائشی ہے۔ اپنے سامنے والے گھر کے ایک 12-13 سالہ لڑکے کے ساتھ گل چھرے اڑاتی ہے، اور ان گل چھروں کی وجوہات یہ ہیں کہ اس نے اس لڑکے کو آئس کا عادی بنا رکھا تھا، اور اس کا بنیادی کاروبار بھی منشیات فروشی ہے۔ اس کے پاس جو کرمنلز ہیں ان کے ڈھیرے لگے رہتے ہیں، اور پولیس کے جب علم میں آیا
کہ اس کے پاس کچھ اشتہاری مجرمان بھی آتے ہیں، تو پھر پولیس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے، وہ ساری شیطانی واردات بیان کرنے سے پہلے، میں پولیس کی نسبت چند ایک مشکلات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ جرم ہوتا ہے اور پھر پولیس اسے گرفتار کرتی ہے، تو اس کی سب سے جو پہلی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ اس شخص کا شناختی کارڈ۔ چونکہ شناختی کارڈ اس خاتون کا بھی نہیں بنا ہوا تھا، لہذا یہ بات کر دینا اور ارباب اختیار تک پہنچا دینا انتہائی ضروری ہے کہ اگر مجرم کا شناختی کارڈ نہ ہو تو وہ پھر کرائم ریکارڈ میں اس کا اندراج نہیں ہو سکتا، جسے ہم سرکاری زبان میں پول کام کہتے ہیں، اور ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل ریکارڈ جب کسی کے خلاف FIR لانچ ہو جاتی ہے، جب وہ اریسٹ ہو جاتا ہے اور اس کا نام مجرمان کی فہرست میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کا ایک باقاعدہ ایک رجسٹر، ایک کمپیوٹرائزڈ رجسٹر میں اس کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کا ID کارڈ نہ ہو۔ اب یہ جو خاتون ہے، اس کے پاس بھی ID کارڈ نہیں تھا۔ پولیس کو جب اولین سطح پہ 2024 میں یہ پتا چل گیا کہ یہ کبھی دھندوں میں بھی ملوث ہے، یہ اشتہاریوں کو پناہ بھی دیتی ہے، یہ منشیات فروش بھی ہے، تو پولیس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا اور اس کے خلاف مقدمات درج کیے۔ خواتین و حضرات، یہ جو مقدمات درج ہوئے، جن کی میں FIRs آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ پس منظر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان FIRs کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خواتین و حضرات، شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ سنگین نوعیت کی منشیات فروشی کے مقدمات تھے، لیکن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، جب شناختی کارڈ نہیں ہوتا تو ملزم چالان ہو جانے کے بعد جیل حکام اسے وصول نہیں کرتے۔ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں کہ یہ قانوناً جیل حکام کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے اور وہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے، تو جیل حکام ناظرہ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس کا شناختی کارڈ بنوائیں۔ پتہ نہیں یہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے میرے پاس چند ایک تجاویز ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تجویز یہ ہے خواتین و حضرات کہ جو کرائم ریکارڈ آفس ہے پولیس کا، CRO برانچ جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جدید مشینیں نصب کر دی جائیں، ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسک بنا دیا جائے، کسی بھی گرفتار شدہ مجرم کا شناختی کارڈ بنانے کی نسبت یا اس کو بذریعہ فنگر پرنٹس رجسٹر کرنے کی نسبت، تاکہ اس کو فنگر پرنٹس کے ذریعے رجسٹر کر لیا جائے، اور بعد ازاں ناظرہ کا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسک ہونا چاہیے جو کہ ون ونڈو آپریشن ہو، جہاں پہ صرف اور صرف کرمنلز کو ڈیل کیا جائے، تاکہ اگر کسی کرمنل کا شناختی کارڈ نہیں ہے تو CRO ریکارڈ کے مطابق فنگر پرنٹ سے جو ریکارڈ ترتیب دیا گیا ہو اس کا اندراج کر کے ایک شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے۔ اسی طرح سے جیل حکام، ناظرہ اور پولیس کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور اس نوعیت کی مشکل کی صورت میں ناظرہ حکام کے ساتھ ایک ڈیسک پہ ایک چھت کے نیچے ون ونڈو آپریشن کے تحت کرمنلز کے ID کارڈز بنائے جائیں۔ بصورت دیگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی طور پہ، فوری طور پہ کرمنل ریکارڈ آفس جو ہے، CRO کرائم ریکارڈ آفس، کرمنل ریکارڈ آفس جو ہے آپ کا، اس برانچ میں جدید مشینیں نصب کر دی جائیں، جہاں پہ کسی بھی گرفتار شدہ مجرم کے فنگر پرنٹس کے ذریعے اس کا اندراج ہو جائے اور وہ جیل بھی جا سکے، اس کے چلان ہونے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو، اور بعد ازاں اسے ٹریس کرنے میں بھی کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ واپس آ جاتے ہیں خواتین و حضرات فاقرہ کے کبھی جرم کی جانب۔ خواتین و حضرات، پولیس کو ایک خاص سورس سے یہ پتہ چلتا ہے، FIR کے متن میں جو ایک FIR لانچ ہوتی ہے خلاف وضع فطری کی نسبت، اس کے مندرجات سے ہٹ کے جو بات ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ FIR میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹا پریشان تھا، اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ فاخرہ نامی عورت جو ہے وہ یہ گندا کھیل کھیلتی ہے، اور اپنے اعضائے مخصوصہ کو مختلف ذریعوں سے وہ مطلب وہ جو انگریزی فلموں میں ہوتا ہے وہ کچھ اس لڑکے سے کرواتی ہے، تو پھر ایک FIR لانچ ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اس کے برعکس ہے۔
حقیقت یہ ہے خواتین و حضرات کہ پولیس کو اپنے خاص ذرائع سے یہ پتا چلتا ہے کہ فاخرہ نامی عورت جو ہے وہ ایک تو اپنے گھر میں اشتہاریوں کو پناہ دیتی ہے، دوسرا جو کرمنل لڑکے ہیں وہ اس کے گھر میں پناہ حاصل کرتے ہیں، منشیات کے عادی اس کے گھر میں پناہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان سب کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلتی ہے۔ ایک تو خواتین و حضرات شیطانی کھیل کسی بھی ناجائز رشتے کی صورت میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کسی بھی عورت مرد یا مرد اور مرد کا ناجائز رشتہ، مرد اور مرد کا ناجائز رشتہ شیطانی کھیل، اور عورت کا بھی اگر تسلیم شدہ رشتہ نہ ہو، مرد اور عورت ایک دوسرے کو خامند اور بیوی تسلیم نہ کرتے ہوں تو وہ رشتہ ناجائز رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شخص سے متعلقہ یہ والا کبھی رشتہ جس میں فاخرہ اپنے محلہ دار، اپنے ہمسایہ 12-13 سالہ لڑکے کے ساتھ جو شیطانی کھیل کھیلتی تھی وہ عام حالات میں نہیں کھیلا جاتا، اس کو سیکس کی ایک اور ٹرمینالوجی میں لیا جاتا ہے۔ وہ انگریزی فلموں میں ویسی خاطر تواضع کے بعد پھر فطری عمل جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلے کہ کسی رشتہ کے بغیر، اور پھر اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جس کی نسبت FIR لانچ ہو گئی، اور پھر دیگر اور پتہ نہیں کس کے ساتھ یہ شیطانی کھیل کھیلتی رہی۔ اس شیطانی کھیل کا علم پولیس کو ہو جاتا ہے خواتین و حضرات، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ پولیس جب اس کے گھیرا تنگ کرتی ہے تو سب سے پہلے تفتیشی مراحل میں ایک انتہائی اہم چیز ہے موبائل فون۔ جب اس کے موبائل فون کی پڑتال کی جاتی ہے، اس موبائل فون میں وہ شیطانی کھیل، قابل نفرت کھیل ایک 12-13 سالہ لڑکے کے ساتھ یہ 40 سالہ خاتون جو ہے یہ کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور پولیس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پولیس فوری طور پہ افسران کو بتاتے ہیں، اپنے سینئر آفیسرز کو، اور اس لڑکے کے والد کو بلوایا جاتا ہے، اس لڑکے کو بلوایا جاتا ہے، تمام حقیقت معلوم کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون اس 12-13 سالہ لڑکے کو آئس کے نشے میں دھت کر کے پھر اس کے مطلب مختلف اعضاء سے شیطانی کھیل کھیلتی تھی، اور وہ اسے باقاعدہ ریکارڈ بھی کرتی تھی، اور وہ پھر اسے باقاعدہ ٹرانسمٹ بھی کرتی تھی اور لوگوں کو بھی بھجواتی تھی۔ تو لہذا اس لڑکے کی مدعیت میں سینئر آفیسرز نے حکم دیا کہ اس کے خلاف اتنی سخت کارروائی کی جائے اور اسے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ خواتین و حضرات، اس خاتون کا شناختی کارڈ آج تک متنازع ہے، کیونکہ جب پولیس نے اس کے شناختی کارڈ کے لیے تحرک کیا تو نادرہ نے اعتراض بلند کیا کہ اس کی عمر، بتائی گئی عمر یعنی کہ 26-27 سال کی عمر سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اس کی ویریفیکیشن انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ ویریفیکیشنز کون کرے گا؟ یہ تعین کون کرے گا؟ وہ کون سا آرتھوپیڈک سرجن ہوگا جو اس کی عمر کا تعین کرے؟ اس کی جنم پرچی کہاں سے حاصل کی جائے گی؟ چونکہ اس کا والد بھی ایک آوارہ منش، آوارہ گرد، غلیظ انسان ہے، اور وہ کوئی فیملی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی سٹرکچر ہے ہی نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون کہاں کیسے اور کب پیدا ہو گیا اور گلیوں کی نظر ہو گیا۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ ہم شہری آبادیوں کے رہنے والے جدید لوگوں پہ، جو بڑی بڑی پوش کوٹھیوں میں رہنے والے، بنگلوں میں رہنے والے لوگوں پہ نقطہ اعتراض بلند کرتے ہیں کہ شاید فحاشی، عریانی اور بےغیرتی ان کی گھر کی لونڈی ہوا کرتی ہے، لیکن نہیں خواتین و حضرات، یہ جو بنگلہ ابھی بھی آپ پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، اس عالی شان محل کی رہنے والی فاخرہ یورپی ممالک اور دیگر جو غلیظ فلم بندی کرنے والے بلیک ویب کے لوگ ہیں، اس طرح کے شوق رکھتی تھی، اور وہ شوق پورا کرنے کے لیے اس نے نہ تو کوئی محلہ دار چھوڑا، نہ کوئی بچہ چھوڑا، نہ کوئی جوان اور نہ کوئی بوڑھا۔ اب اس خاتون کا کیا انجام ہوتا ہے، عدالتیں اسے کیا سزا دیتی ہیں، معاشرہ اسے کیا سزا دیتا ہے، اس کا انتظار رہے گا، کیونکہ ہونا کچھ بھی نہیں۔ خواتین کو کھلی چھٹی ہے،
وہ جو مرضی کرتی ہیں سوائے اغوا برائے تاوان ڈکیتی ود مرڈر کے کوئی اور ایسا جرم ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا جس میں خواتین کو سزا ہو سکے۔ امید ہے یہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں تو ضرور گھر کی ہوگی، اور افسران بالا کی نسبت جو میں نے گزارشات کی ہیں اس پہ عمل درآمد بہت ضروری ہے، کیونکہ پولیس والے اس نسبت خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔